السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل و اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی گردش ایام کی ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجاز ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دست تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے، جو کرامتہ کا سردار تھا، حرم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذوالحج 317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 17 فوجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا ایسا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اس ظالم نے یہ سارا کھیل مزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، جو کہ سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دست تصرف سے محفوظ رہا، کیونکہ خدا میں حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذوالحج 317 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ یوں حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر الحجر سے بروز بدھ 10 ذوالحجہ 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر مبلغ 30,000 دینار کی ادائیگی پر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجزہ نما تھی، چونکہ اس وقت کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ پتھر دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں، اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ اس تقریب میں انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت و خوشبودار پتھر غلاف سے نکال کر دکھایا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ ٹھہریے، ہم حجر اسود کی نشانیاں دیکھیں گے، اگر اس میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی تو یہ حجر اسود ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ حجر اسود ڈوبتا نہیں، دوسرا یہ کہ اسے آگ کی تپش گرم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا، پھر جب آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ بالآخر اصل حجر اسود لایا گیا، جب اسے آگ میں ڈالا تو ٹھنڈا نکلا اور پانی میں ڈالا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر کرامتی نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ یوں جب مسلمانوں کو حجر اسود مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا
جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی تھی، چونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ لیکن اسے لے جاتے وقت میرے اللہ نے کچھ الگ ہی دکھایا تھا۔ جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے تھے۔ میرے بھائیو، تاریخ کے ایسے کئی واقعات ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ میرا اللہ کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، وہ جیسے اور جب چاہے کر سکتا ہے۔ یہ معجزے، یہ واقعات ہمیں کچھ سمجھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، سازشیں روز اول سے ہوتی رہیں اور آخر تک ہوتی رہیں گی۔ خیر، اللہ پاک ہمارے ایمان، ہماری دین کی، ہمارے اعمالوں پر درگزر فرماتے ہوئے حفاظت فرمائے۔ والسلام۔